سحری اور افطاری کے اندر جو بد احتیاطی کر کے ہم اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا الٹ کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہترین سحری بتاتا ہوں۔ جی، باسی روٹی اور دہی اور شکر عجب چیز ہے۔ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ جو مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا، کھا کے سو جانا تو دنیا کا آخری روگ ہے۔ جہاں یہ کھانا فرض ہے کہ حلال کھانا، وہاں یہ کھانا بھی فرض ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ ایک پاؤڈر بتاتا ہوں، بڑا لاجواب ہے، سفید زیرہ، دھنیا، سونف۔ گولی چھوٹ جائے گی بلڈ پریشر کی۔ دعویٰ تو ہے کہ وہ ایک دن میں بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، پھر دوائی نہیں کھانی پڑے گی۔ میرا اللہ چاہے گا، بڑا کمال نسخہ ہے۔ قد بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں نے آج تک کسی علمی کتاب میں یہ نہیں پڑھا۔ بیماری جو آج سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی، اس کا بڑا چرچا ہے، ایچ پیلری کا۔ اس کو ہم طب کی زبان میں شرح نفیسی ہے، ہماری صدیوں پرانی کتاب ہے، اس میں بحران کہتے ہیں۔ ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ اناپ 11 دانے، سپستان 11 دانے اور بہی دانہ 1 چمچ، بس یہ ٹوٹکا ہے۔ بال ہو سکتے ہیں قد جتنے لمبے، 6 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ٹوٹکا بتاتا ہوں، اس سے بال سنہری، سلکی اور نرم، 2 شاخیں ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے، ٹوٹ رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے، وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے۔ کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس سے آپ کے سفید ہوئے بال پرماننٹ کالے ہو جاتے ہیں؟ آملہ لے لیں، مربع، اس کو دھو لیں، وہ نہار میں 3، 5، 7 آملہ کھا کے اوپر سے قہوہ پینا ہے دھنیا اور سفید زیرے کا۔ تو بڑھاپے کی جھریاں بھی ٹھیک کرنے کا کچھ بتا دیجئے جو وقت سے پہلے آ جاتی ہیں۔ صبح صبح نا جو اوس پڑی ہوتی نا، اگر اس کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملا جائے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی فیشل، کوئی کریم، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ملے، وہ میرا ایک ٹوٹکا لے لے۔ ایسا کچھ جس سے آپ کی نظر کمزور نہ ہو، اور اگر نظر کمزور ہوگی ہے، چاہے دور کی چاہے نزدیک کی، وہ ٹھیک ہو جائے۔ رات کو 3 سلائیاں درود پاک پڑھ کے ڈالیں۔ قبض کا بھی کچھ بتا دیجئے۔ یہ ٹوٹکا تیل لگانے کا قبض کے لیے، آنکھوں کے لیے، چہرے کے لیے، حسن و جمال کے لیے، یادداشت کے لیے اور بواسیر کے لیے۔ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کاپر ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ ہمارے جسم کے ساتھ تانبا لگا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تانبے کا پاؤں کی کسی انگلی میں، ہاتھ کی میں چھلا پہن لیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ۔ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری خوش قسمتی کہ میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں حضرت محمد طارق محمود چغتائی صاحب کے پاس، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہم نے ملٹیپل پروگرام جس سے پہلے حکمت کے حوالے سے کیے، وظائف کے حوالے سے کیے، اور اس کے اوپر جو آپ کا رسپانس تھا، رسپانس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے اور جس طرح سے آپ نے دعائیں دیں، تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پورٹلز پہ۔ تو آج پھر ہم نے گزارش کی حضرت صاحب سے کہ ہمیں وقت دیجیے، اور ہم ظاہر ہے کہ حکمت کے اوپر کوشش کریں گے کہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ رکھیں، آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام، خیریت سے؟ رحمت کرم۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی آمد ہے، تو اس حوالے سے اگر کچھ چیزیں آپ ہمیں ایسی بتا دیجئے کہ جس کے اندر سحری اور افطاری کے اندر جو بد احتیاطی کر کے ہم اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا الٹ کر جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسا جو اپنی اس میں ہم شامل کر لیں اپنے رمضان میں، جس سے ہماری صحت بہتر ہو جائے، جو اصل روح ہے روزے کی۔ رمضان تو ہیلتھ اور فٹنس کا نام ہے، صحت، تندرستی۔ اور اگر پھر ہمارے رمضان جو اس وقت ہے تو بہت ٹھنڈا رمضان ہے، روزے بھی مختصر۔ اگر شام تک ڈکاریں ہی آتی رہیں تو رمضان کس چیز کا نام ہے؟ اور رمضان میں وزن بڑھ گیا خود، جبکہ رمضان میں وزن گھٹنا چاہیے، چربی گھلنی چاہیے، جس کو ہم کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، فلاں کہتے ہیں۔ تو رمضان میں اپنی غذاؤں میں آپ کو ایک بہترین سحری بتاتا ہوں۔ جی، باسی روٹی اور دہی اور شکر عجب چیز ہے۔ باسی روٹی، رات کو اگر آپ روٹی کو پانی کا چھینٹا لگا کے لپیٹ کے رومال میں رکھ دیں، کپڑے میں، صبح اٹھ کے دہی کے اوپر شکر ڈال کے، اگر آپ شکر نہیں ڈالنا چاہتے ویسے، اور ہاں آپ چاہتے ہیں کہ دہی، تو اس میں سفید زیرہ، کالی مرچ، ہلکی مرچ، سفید زیرہ، کالی مرچ، ہلکی مرچ، یہ چھڑک دیں، اس دہی کو کھا لیں۔ اور اگر دہی کو اور صحت مند بنانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں۔ بالکل صحیح۔
آپ دہی کو نمکین بنانا چاہتے ہیں تو یہ نمک مسالہ ہے، نمک، ہلکا نمک، سفید زیرہ، دھنیا اور کالی مرچ، اور اگر آپ کو میٹھا بنانا چاہتے تو میٹھا، اپنے ٹیسٹ کے مطابق. ہاں ذائقے کی. یہ تو ہوگی ہماری سحری. جی. اور افطاری جو ہے وہ تو اس کا بہترین نظام کھجور ہے، پکوڑا نہیں ہے، کھجور ہے، جلیبی نہیں ہے، کھجور ہے، کوئی تلی ہوئی چیز نہیں ہے. کھجور دنیا کا A to Z، جو دنیا کے وٹامنز ہیں، دنیا کی جو پرتاثیر چیزیں ہیں تو کھجور کے اندر ہے. اور کھجور کی اوپر کی جو ڈنڈی ہے نا وہ نہ پھینکیں. مجھے ایک صاحب نے ایک ٹونک لا کے دیا، مجھے کہنے لگا یہ دنیا کا مہنگا ٹونک ہے، اور یہ کھجور کی اوپر کی جو ڈنڈی جس سے کھجور لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیپ، جی جی جی، وہ کہتے اسی سے بنا ہے. میں تو کبھی اس کو چبا کے کھاتا ہوں. اس سے کیا فوائد ملے پھر؟ جو اتنی بڑی کھجور کو لٹکائے کھڑا ہے تو اس میں کیا طاقت ہوگی جس سے کھجور لٹکی ہوئی ہے. اور وہ ہم پہلے وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں، پھر گٹلی پھینکتے ہیں، پھر ایک اور کام بھی کرتے ہیں. اس کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کو قرآن نے لفظ کتمیر کہا ہے. کتمیر کے ایک کتمیر استعمال اصحاب کہف کے کتے کے لیے ہوتا ہے، ایک اس کے لیے چھلکا ہے. اس چھلکے میں ایک انوکھی دنیا ہے. تو پہلے تو ہم وہ اوپر کی کیپ، وہ ڈنڈی، وہ پھینک دیتے ہیں، پھر گٹلی پھینکتے ہیں. مجھے ایک درویش نے کہا کہ ہم افریقہ میں پیدل چل رہے تھے تو ہمیں ایک حکم تھا کہ جب بھوک پڑ جائے تو صرف کھجور کی گٹلی منہ میں رکھ کے چوستے رہنا، تمہاری بھوک بھی کا علاج بھی ہے، پیاس کا علاج بھی ہے. کہا ایک وقت آیا کھجوریں ختم ہو گئی، پھر ہم گٹلی منہ میں چوستے تھے اور پیدل سفر کرتے تھے میلوں کلومیٹروں. بھوک کا بھی علاج ہے، پیاس کا بھی علاج ہے. اور ہماری سائنس ایک عجیب بات کہہ رہی ہے آج کی دنیا میں. وہ کہتے ہیں ان گٹلیوں کو کوٹ کے اس کا بہترین سفوف پاؤڈر بنائیں، آدھا چمچ صبح دوپہر شام، یا 1 چمچ صبح اطمینان، یا آدھا چمچ صبح شام پانی کے ہمراہ. یہ بیماریوں کی لسٹ ہے، اس کا علاج ہے. بہت خوب. اور کیا لینا ہے افطاری میں کھجور کے علاوہ؟ ہاں، افطاری میں نا اگر گرمی ہو تو شہد کا شربت اگر میسر ہے، اور اس میں بلنگو جسے تخم ملنگا کہتے ہیں وہ ڈال کے اس وقت پی لیں. اگر آپ کو میسر نہیں تو آپ صرف بلنگو اور ہلدی یہ تھوڑا سا لے لیا کریں. اس کے علاوہ افطاری میں نا آپ کبھی ٹھنڈی چیز نہ کھائیں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں. ایک دم میں سارا دن وہ مشین ہوتی ہے گرم، اس نے اپنی گرمی اور ہیٹ سے چربیوں کو گھلایا ہوا ہوتا ہے جس کو فٹنس ہیلتھ کہتے ہیں جی. اس کے اوپر ایک دم ٹھنڈا مشروب، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، پھر نڈھال ہو جاتے ہیں، نہ تراویح کے قابل، نہ تسبیح کے قابل، نہ نماز کے قابل. سارا جسم ایک دم مفلوج ہو جاتا ہے، ایک دم فریز ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. آپ کھجور کھائیں، جی، نماز پڑھ لیں، صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بعد فوراً کھانا کھا لیں، ایک روٹی سالن، جو بھی سالن ہے. ہاں. آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت کیسی. مشروب نہ پئیں، پینا ہے تو وہ گرم آپ جتنا اس میں جو ہے وہ کرتے رہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کچھ بیماریوں کے حوالے سے بہت سا کہا کہ آپ سے جو ہے وہ پوچھنے پہلے بھی بات ہوئی لیکن دوبارہ اس میں بلڈ پریشر کا بہت زیادہ جو مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور وجوہات کیا سٹمک ہے، میدا ہے، یا کچھ اور وجوہات بھی اس کی ہوتی ہیں؟ ہمارے ایک سوشل میڈیا کے انجینئر ہیں تو مجھے ان کا میسج آیا، صبح میں اٹھا موبائل پہ، مجھے رات لے گئے تھے کارڈیالوجی میں، فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا ہر چیز ٹھیک ہے. میں نے کہا میدے کا علاج کرو. کھا کے سو جانا تو دنیا کا آخری روگ ہے. کھاتے کھاتے سونا، دانت بھی گئے، مسوڑی بھی گئے، آنکھیں بھی گئیں، دل بھی گیا، جگر بھی گیا، میدا بھی گیا. اور کھانا بھی پھر وہ ہے جو نہیں کھانا. ایک بہت بڑی بات ہے، کسی میں نے بڑے سے سنی تھی کہ جہاں یہ کھانا فرض ہے کہ حلال کھانا، وہاں یہ کھانا بھی فرض ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. جو آیا کھا لیا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال تیرے لیے کون سا ہے. تو میدے اصل میدا ہے. پھر میدا ہماری بیماریوں کو بہت آگے بڑھا جاتا ہے. بہت بڑے دل کے ڈاکٹر تھے، کہنے لگے میرے پاس جب بھی مہمان آتے تھے، میں ساتھ ایک ہوٹل تھا چٹخارا چسکارا، اس پہ لے جاتا تھا. کبھی کبھار تو کچھ نوجوان تھے جو کالج میں پڑھتے تھے تو وہ بیٹھے کھا رہے ہوتے تھے، میں ان کے چہرے پڑھتا رہتا تھا. مہمانوں کو لے جاتا تھا، خود گریز کرتا تھا.
اور میں نے کہا یہ میرے پاس آئیں گے دل کے مریض بن کے. کچھ عرصے کے بعد ان میں سے ایک چہرہ آیا تو مجھے بجھا ہوا چہرہ. میں نے کہا فلاں ہوٹل میں بہت زیادہ ہوٹلیں کی. ایسے دیکھ کے کہنے لگا میں تو آپ کو ڈاکٹر سمجھتا، ولی بھی ہیں، پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا یہ چہرے بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے. اس نے کہا آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مہمانوں کو لے کے جاتا تھا اور جتنی بد پرہیزی کی دنیا آپ کرتے تھے، میں نے کہا یہ آئیں گے میرے پاس. میں نے کہا، اور اس نے عجیب بات کہی مجھے. اس نے کہا اگر کہہ دے نا تمہیں دل کا مرض نہیں ہے، کسی اور دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے دل کا مرض کہے ہمیں. سننا چاہتے ہیں. یہ تو ہو گیا بد پرہیزی کی وجہ سے، اور وہ کھانا جو تلی ہوئی اور فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ ایک پاؤڈر بتاتا ہوں بڑا لاجواب ہے، سفید زیرہ، دھنیا، سونف. سفید زیرہ، دھنیا، سونف، یہ ہوں 50 گرام. اس میں 7 لیمو جسے ٹاٹری کہتے ہیں، سیٹرک ایسڈ، وہ صرف 10 گرام ہو، اور کالا نمک 10 گرام ہو. یہ باریک پیس لیں، کمال چیز ہے. سفید زیرہ، دھنیا، سونف، ایک چیز اور بھول گیا تھا، اجوائن. یہ 50 گرام، ٹاٹری یعنی 7 پودینہ 10 گرام، کالا نمک 10 گرام. یہ ملا لیں، اور ملانے کے بعد 1 چمچ صبح دوپہر شام. ہاضمہ، پیٹ کا بڑھنا، قبض، گیس، تبخیر، جلن، تیزابیت. اور اس کو استعمال کرتے رہیں. چمچ صبح دوپہر شام، آدھا چمچ پانی کے ساتھ، کھانے سے پہلے بعد. گولی چھوٹ جائے گی بلڈ پریشر کی. میرا اللہ چاہے گا. بڑا کمال نسخہ ہے. اچھا، بلڈ پریشر کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت گولیاں لگی ہوئی ہیں، کھاتے ہیں، خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسیں، گولیاں چھوٹ جائیں. کتنا ایک دن میں کتنا؟ 4 5 6 آلو بخارے. مختلف اوقات. موٹاپے کا لاجواب علاج ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے. خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسیں. ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، دعویٰ تو ہے کہ وہ ایک دن میں بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، پھر دوائی نہیں کھانی پڑے گی، لیکن واقعی یہ دعویٰ سچ ہے. بتائیے پلیز. اور کئیوں کو کچھ دن بھی لگ جاتے ہیں. دلیا لے، دیسی، ڈبے والا نہیں، جاؤ کا دلیا، صحیح دیسی، اپنا بنوا لیں. جاؤ لے کے صاف کر کے خود گرائنڈ کر لیں. دلیے کی ایک پلیٹ رات کو پکا کے رکھیں. اس کے اوپر 1 بڑا چمچ تخم السی یا السی کے بیج، سستی مل جاتی ہیں، لے لیں، صاف کر کے پیس کے 1 بڑا چمچ چھڑک کے صبح نہار میں وہ دلیا کھا لیں. بلڈ پریشر کا حال دیکھیں کہاں جاتا ہے، ختم ہو جائے گا. 1 پلیٹ جتنی زیادہ کھا سکیں، 2 پلیٹیں کھا لیں، ناشتہ اسی کا کریں. اور اس کے اوپر السی کا بیج باریک پیس کے. میں تو السی کے بیج جن کے دل کے والز بند ہیں، جن کو سٹینٹ، بائی پاس وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے کمال چیز ہے یہی دلیا اور السی کے بیج. حضرت جی یہ بتائیے گا کہ کیا قد بھی بڑھایا جا سکتا ہے کسی عمر کے حصے میں؟ اور دوسرا ایک میں متھ جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ روحانی طور پہ بھی جو آپ کا علم ہے اور حکمت کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ بچے کے اوپر سے نہیں پھلانگنا چاہیے، قد رک جاتا ہے، اس میں حقیقت ہے؟ سب سے پہلے تو قد بڑھانے کی بات کرتے ہیں. قد بڑھانے کے لیے 2 چیزیں بہت مفید دیکھی ہیں. بانس کی جڑ کا پاؤڈر. صحیح. بانس کی جڑ مل جاتی ہے عام، باریک لے لیں، دھو لیں، سائے میں خشک کر لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، چنے کے برابر صبح دوپہر شام چند مہینے کھانا پڑے. اور بانس کا مربع اس معاملے میں بہت زبردست ہے. اچھا، بانس کے مربے میں میرے پاس ایک بندہ آیا، سائنس ہے، آنکھ کے آپریشن، ناک کے آپریشن کرا لیے، اب نبولائزر، اب وہ پمپ، فلاں. میں نے کہا بانس کا مربع کھا لیں آپ، صبح دوپہر شام دھو کے کھا لیں. چند دنوں میں بانس کے مربے سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. بانس کا مربع سانس کا علاج، قد کا علاج. اب اگلی بات ہے پھلانگنے سے. انسان جو سوچتا ہے پھر وہی ہوتا ہے. سوچوں کا ہماری جذبوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں نے آج تک کسی علمی کتاب میں یہ نہیں پڑھا. میں اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پڑھا نہیں کہ پھلانگنے سے نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہوتی ہے، بعض اوقات بعض بندوں کو کوئی جناتی چیز ہے، شیطانی چیز ہے، نظر بد ہے، اس کا اثر لگ جاتا ہے. حضرت جی ایک بیماری جو آج سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی، اس کا بڑا چرچا ہے ایچ پیلری کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹمک آپ کا جو ہے اور آنتیں اس حد تک ڈیمیج ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اس کے بارے میں آگاہی دیجیے گا اور اس کا کوئی علاج بتائیے گا. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، جس معاشرے میں
گھر اور گلیاں توڑ کے کھانے پینے کی دکانیں بن جائیں، گھر اور گلیاں توڑ کے، اور پہننے کی دکانیں بس دو ہیں. اس پہننے میں لباس ہے، جیولری ہے، کاسمیٹک ہے، جس کو پہلے منیاری کہتے تھے. منیاری لفظ نہیں ہے اصل میں، من ہاری، جہاں عورتیں من ہار جاتی ہیں. بالکل صحیح. اس معاشرے میں کھانا پینا کا اتنا نظام ہو جائے تو اس معاشرے میں پھر اس طرح کے انوکھے نام آئیں گے جو آج تک نہیں سنے ہوں گے. بیماریوں کی شکل، یہ ہماری طب میں صدیوں پرانی بیماری ہے. اس کو ہم طب کی زبان میں شرح نفیسی ہے ہماری، صدیوں پرانی کتاب ہے، اس میں بحران کہتے ہیں. طب کے اندر ہے، بحران کے اوپر بھی پوری کتابیں ہیں کہ جب ہمارا جگر اور معدہ اس کے اندر اخلاط کی تبدیلی ہو جائے تو اس میں ذہنی بحران آتا ہے، جس کو آج میں ہم مختلف بیماریوں کی شکل دے رہے ہیں. بالکل صحیح. اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا قہوہ ہے. میں نے اپنے ابکری کے سوشل میڈیا میں ایک قہوہ ڈالا تھا، بہت زیادہ دنیا نے پیا. اس کا عنوان ہے ٹھہریے خودکشی سے پہلے یہ چند گھونٹ پی لیں. شاید یہی عنوان ہے. بالکل صحیح. ٹوٹکا بتاتا ہوں. اناپ 11 دانے، سپستان 11 دانے اور بہی دانہ 1 چمچ، بس یہ ٹوٹکا ہے. اس کو کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، اور رات کو 2 کپ پانی میں، تیز ابلتے پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے اس کو 10 منٹ آنچ ہلکی دے کے اس کو ڈھانک دیں، اور پھر اس کو اچھی طرح ملیں. جب ہلکا ٹھنڈا ہو جائے، ملنے کے بعد اس کو چھان کے، بغیر چھانے، میں تو بغیر چھانے پیتا ہوں، جتنی اجزاء اندر جائیں. اور اگر گرمی ہے تو صبح اٹھ کے گرم نہ کریں، اس کو مل کے پی لیں. میٹھا ڈالنا ہے ڈالیں، نہ ڈالیں. خودکشی کے رجحان، دماغی، جسمانی، اعصابی، نفسیاتی دنیا کے روگ ہیں، اس کا میں نے بہت علاج، ہمارا خاندانی ٹوٹکا یہ. بہت خوب، بالکل صحیح ہے. اظہر جی یہ بتائیں، بچیاں سوال کرتے ہیں کہ بال ہو سکتے ہیں قد جتنے لمبے، 6 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ بتائیں. ایک چیز اکثر دیکھی ہے، 2 چیزیں، دیسی گھی سے بنی مٹھائیاں. میں ٹھٹک جاؤں، کیا ہم دیسی گھی ڈالتے ہیں؟ یقیناً ڈالتے ہیں، لیکن اگر نہیں ڈالتے تو اس رزق کا کیا بنے گا؟ جس کے اوپر اگر لکھا ہو کہ 3 ہفتوں میں، 5 ہفتوں میں 6 فٹ لمبے بال، اور اگر نہ ہو، جبکہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. بال بڑھنا ممکن ہے، اتنا تو بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، اس سے بال سنہری، سلکی اور نرم، 2 شاخیں ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے، ٹوٹ رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے، وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو وہ ختم ہوں گے. سرسوں کا تیل، تارا میرا کا تیل، کڑوا تیل آپ نے محسوس کیا ہوگا، پہلی پرانی خواتین یہی تیل لگاتی تھی اور کپڑے دھونے والے صابن سے دھو لیتی تھیں. آج بھی گاؤں دیہات میں مائیاں نہر کے کنارے، پانی کے کنارے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، اسی صابن سے خود دھو رہی ہیں، وہ کوئی دنیا کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی. مجھے کتنے جلد کے ڈاکٹروں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے کپڑے دھونے والے صابن سے لوگوں کا نہائیں، جلد کی بیماریاں ختم. تو ایک تیل بتاتا ہوں، میں تیل کی بات کر رہا تھا. کڑوا تیل ہو تارا میرا کا، یہ ہو 250 گرام. 50 گرام اس میں بادام روغن ڈالیں، اپنے آگے نکلا ہوا. 50 گرام بادام روغن، 50 گرام کسٹر آئل اس کے اندر ڈالیں. یہ تیل ایک لاجواب تیل ہے. اب چاہے اس میں خوشبو ڈال سکتے ہیں، کوئی نہ ڈالیں تو فطری چیز تو یہی ہے. اور اگر اس کو آخری درجے میں مزید اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، 50 گرام ناریل کا تیل ڈال دیں بس. اچھا، کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس سے آپ کے سفید ہوئے بال پرماننٹ کالے ہو جاتے ہیں؟ اچھا، اس کو میں عرض کر دوں. یہ تیل تیار ہے. اب اس میں صورت والضحیٰ 11 بار، صورت والشمس والضحیٰ 11 بار، صورت شمس 11 بار، صورت الضحیٰ 11 بار یہ پڑھ لیں. اس تیل کو استعمال کریں، اس کے کمالات، اس کی حیرت انگیز دنیا، حیرت انگیز تاثیر دیکھیں. اچھا، آپ نے ایک بات کی ہے کہ سفید بال ہمیشہ 3 چیزوں سے ہوں گے. ایک موروثیت، بعض خاندانوں میں فوراً سفید بال ہوتے ہیں. بالکل. ایک موروثیت، ایک دماغی کیرا، نزلہ، دائمی نزلہ. تیسرا تفکرات، ٹینشن. یہ 3 اسباب ہیں. موروثیت کے اسباب ہوں
دماغی نزلہ زکام کمزوری ہو یا ذہنی اعصابی کھچاؤ تناؤ جس کو ٹینشن کہتے ہیں، جی ان تینوں کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، وہ ہے آملہ مربع۔ آملہ لے لیں مربع، اس کو دھو لیں، اس پہ جتنا زیادہ چاندی کے ورق لپیٹ سکتے ہیں، خیال کیجئے گا چاندی ہو، سکہ نہ ہو۔ صحیح۔ وہ نہار منہ 3 5 7 آملہ کھا کے اوپر سے قہوہ پینا ہے دھنیا اور سفید زیرے کا۔ دھنیا خشک، سفید زیرہ پیس لیں، پتی کی طرح ابالے، بس اس میں دودھ نہیں ڈالنا، وہی قہوہ پئیں، بڑا لذیذ ہے۔ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں یہ ہمارے جو کھلاڑی ہوتے ہیں، فٹ بال کھیلنے والے، فلاں کھیلنے والے، تھک جاتے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ اگر وہ ناشتہ آملے کا کریں اور یہ قہوہ پئیں، پھر گھنٹوں کھیلتے رہیں، وہ نہیں تھکیں گے۔ بالکل حضرت جی، 3 وجوہات میں چوتھی وجہ عمر کا بڑھنا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں عمر کے اعتبار سے وہ کالے بالوں سے کم نظر آتے ہیں، عمر میں بڑھتے ہیں، لیکن جو زیادہ اسباب ہیں وہ یہی ہیں: مروثیت، دماغی کمزوری اور تفکرات۔ عمر دیکھیں، عمر جب ڈھلے گی تو ہر چیز ڈھلے گی۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں موت اور بڑھاپے کا علاج نہیں، لیکن یہ تو ہے کہ اس بڑھاپے میں صحت مند ہوا جائے، تو وہ تو ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بڑھاپے کی جھریاں بھی ٹھیک کرنے کا کچھ بتا دیجئے جو وقت سے پہلے آ جاتی ہیں، سکن آپ کی لٹک جائے، آپ کی جگہ چھوڑ جائے، مسلز آپ کا جو ہے وہ لاس ہو جائے، اس حوالے سے۔ صبح نا جو اوس پڑی ہوتی نا، اگر اس کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملا جائے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی فیشل، کوئی کریم، کوئی نہیں ہے۔ اور اگر پھولوں پہ ہو تو کمال ہے، ورنہ پتوں پہ، گھاس پہ۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چہرے کی جھریاں یا بل لٹکا ہوا جسم اس کو بہتر چاہتے ہیں تو آپ ایک کریم بتاتا ہوں، دیسی کریم بنا لیں۔ ہلدی بالکل باریک پیس لیں، اور ہلدی کے ساتھ نیلوفر کے پھول بالکل اتنا باریک پیسیں کہ کپڑے سے نکالیں، ہماری جلد پہ وہ چبھے نہیں، اور اس میں ناریل کا تیل ملا لیں، اس کو ہلکا ہلکا ملیں، آنکھ کے اندر جائے تو نقصان نہیں ہوگا، ملیں اور رات کو مل کے سو جائیں۔ صبح اٹھ کے نا کسی دیسی صابن سے دھوئیں، کسی آخری خوبصورت صابن سے چہرہ نہیں دھونا، اور اگر صابن سے نہیں دھوئیں گے فائدہ زیادہ ہوگا کہ اس کی کچھ چکناہٹ ہمیں چاہیے۔ صحیح۔ جب سے گیزر آیا ہے اسامہ بھائی، اس نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا۔ گیزر، یہ جو اوپر سے شاور ہے نا، مزہ بہت آتا ہے، بندہ کھڑا ہے اس میں، کھڑا ہے۔ جو آئلی نظام ہے، میں سادہ زبان استعمال کر رہا ہوں، میں نے 2-4 میڈیکل کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ سارا ختم ہو جاتا ہے، جلد ہو جاتی ہے خالی، بس اس کے بعد پھر بال سفید اور بڑھاپا اور وقت سے پہلے کمزوری اور وقت سے پہلے ڈھلنا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جو ہے کیمیکل ملی ایک دنیا استعمال کرتے ہیں جسم کو دھونے کے لیے، گیزر اور کیمیکل تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بندہ چاہتا ہے وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ملے، وہ میرا ایک ٹوٹکا لے لے، زندگی میں تولیے سے دشمنی کر لے، تولیے کو کبھی اپنے غسل خانے میں داخل نہ ہونے، کیا کرے؟ نہائے، نہانے کے بعد سرسوں کا تیل میسر ہے، بادام روغن میسر ہے، ناریل کے تیل میسر ہے، زیتون کا تیل، اپنے بدن میں ہلکی سی کشتی لڑ لے، اس گیلے جسم کے ساتھ ہلکا تیل لے، سر کے بالوں میں ہلکا تیل لے، ایسے ہلکا سا تیل پھر لے، بغلوں کے اندر، سینے کے اندر، رانوں کے اندر، ان ٹانگوں میں، جسم کے وہ تیل لگائے، رف کپڑے پہن لے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہی کپڑے پہن لے، یا جو پہننا ہے پہن لے۔ اس بندے کو کہے کہ تو اپنی زندگی کی اس رات کی نیند دیکھ، طاقت دیکھ، فٹنس دیکھ، سکون دیکھ، اور اپنے جسم کا حسن و جمال دیکھ۔ حضرت جی، ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا رنگ بڑا کھلا کھلا سا ہوتا ہے، بڑا اس کے چہرہ جو ہے وہ ہمیں شاداب نظر آ رہا ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے تو عمر بڑھتی ہے تو اس کے بعد موسم کی سردی گرمی، ڈائٹ، کھانا بے احتیاطی، آپ کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح کے رنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے، دوسرا جس کا رنگ قدرتی طور پہ سانولا ہے وہ گورے بھی ہو سکتے میں کہتا ہوں گورا ہونے کی کوشش کبھی نہ کریں، اس گورا ہونے نے
چہرے کو بہت نقصان دے. کوشش نہ کریں گورا ہونے کی, صحت مند ہونے کی کوشش کریں, چہرے کی چمک کو کوشش کریں. میں نے ایک دفعہ نا ایک سفر میں تھا تو ہمارے ساتھ کچھ افریقن لوگ بھی تھے. میں نے کہا آپ کے یہاں خوبصورت کون ہوتا ہوگا؟ ان کے یہاں بھی کوئی حسن ہوتا ہوگا. بالکل ایسے ہی. اس نے کہ ہمارے پاس جو جتنا زیادہ کالا ہو اور اس کو چمک ہو اور چہرے پہ کوئی داغ نہ ہو, ہمارے یہاں حسین ہے. داغ نہیں ہے اور چمک ہو چہرے پہ, بہت حسین. بہت کالا ہو. ابھی میں ملک میں تھا تو ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے اسپین کے. جی. خود خوبصورت ہیں, بہت اچھے, اللہ نے ان کو طبیعت نفیس مزاج ہے. یعنی اتنا نفیس مزاج ہیں کہ میں نے ان کے محبت سے ایک مٹھائی پستہ بھری مٹھائی منہ میں ڈالی تو مجھے فوراً پوچھنے لگے ٹوائلٹ کہاں ہے. بہت نفیس مزاج. تو میں دیکھا تو میرے بیٹے نے کہا سامنے جو صاحب آ رہے ہیں سامنے, ایک دم ایسے کہنے لگے تو بہت کالے ہیں, اور واقعی بہت کالے تھے لیکن وہ اپنی دنیا میں حسین تھے. بالکل صحیح ہے. جو ویسے خراب ہو گیا, رنگ ٹھیک تھا آپ کا, اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. تو کیوں خراب کیا؟ خوراکیں غلط کھا کے, جنک فوڈ کھا کے, کولڈ ڈرنک پی کے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے حسن و جمال کے لیے میں نے نیلوفر کے پھول, ہلدی اور ناریل کا تیل, یہ ایک کریم ہے, یہ ایک ایملشن ہے, یہ ایک پورا لیکوڈ ہے, اس کو ہلائیں. اچھا سردی میں کیا کریں, یہ جم جائے گا, اسے کسی کھلی ڈبی میں رکھیں, ایسی انگلی سے کریں گے تو ہاتھوں میں ملیں گے, پگھل جائے گا, اس کو ملیں, سوتے میں ملیں, غسل کے بعد ملیں. اتنا زبردست چیز ہے. اچھا میں آپ کو خوبصورتی کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں. شہد کا پانی میں شربت دنیا کا حسن و جمال کا آخری علاج ہے. اسے ماؤل اصل کہتے ہیں, اصل کہتے ہیں شہد کو. یہ دنیا کا زبردست علاج ہے. 1 چمچ 2 چمچ تازہ پانی میں گھولیں گھولیں گھولیں. ہمیشہ نا یہ گلاس ہے, اس کو نا اینٹی کلاک چلائیں. ساری دنیا کا نظام عالم اینٹی کلاک ہے. صحیح. چکی یوں چلتی ہے. ورلڈ کا جتنا بھی نظام ہے اینٹی کلاک چلتا ہے. آپ اس کو کلاک وائز چلائیں گے, اس کے اندر سے شفائی تاثیر ختم ہو جائے گی. ساری دنیا کی تاثیر کہتی ہے, ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے. اور اسی کو اگر اینٹی کلاک چلائیں گے, ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے اس میں حیرت انگیز کائنات کی انویزیبل ریز, غیر مرئی شعائیں, غیر مرئی طاقتیں اس کے اندر شامل ہوں گی. اور میرے آقا نے فرمایا دائیں طرف سے کرو, چمچ چلائیں, اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں. ہمارے پرانے بابا جی ہوتے تھے, وہ کوئی بندہ نا اس کو شربت کو, شہد کی شربت کو یا کسی چیز کو ایسے ایک دم پی جاتا تھا, پر وہ 1.25 من کی گالی دیتے تھے. 1 من 33 کلو 925 گرام کی گالی دیتے تھے, اور گالی دے کے کہتے تھے کہ تو نے سارا فضلہ بنا دیا. گھونٹ گھونٹ پیئیں, اپنے مشروب کو وقت دیں, حتیٰ کہ عام پانی کو وقت. عزیز یہ بتائیے گا کہ ایسا کچھ جس سے آپ کی نظر کمزور نہ ہو, اور اگر نظر کمزور ہوگی ہے چاہے دور کی چاہے نزدیک کی, وہ ٹھیک ہو جائے. 2 ورلڈ وار جنگ عظیم 2 میں ہیروشیما ناگاساکی یہ ختم ہو گئے ایٹم بم کی وجہ سے. ہر چیز پگھل گئی. آج بھی وہاں سبزہ نہیں ہوتا. 1945-44 میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اور بہت میں اس کے بعد پھر اس کی تحقیق کو میں نے مزید تلاش کیا. سارا دن طالب علم تلاش میں لگا رہتا ہوں. سائنسدانوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے جاپنیز جتنے بھی ہیں, جاپانی, ان کے جسم پہ سرما ملا ہوا ہوتا. اگر سرما ملا ہوا ہوتا, سرما تابکاری شعاؤں کا علاج ہے. اس وقت نا ہماری فضاؤں میں تابکاری ہے, ایک. دوسرا فضاؤں میں دھوئیں کے منفی اثرات, میں نے لفظ صرف منفی اثرات کہے ہیں. گاڑیوں کا دھواں, فیکٹریوں کا دھواں, ملوں کا دھواں. ایک اور چیز ہے, اے سی کا آؤٹ ڈور جو گرم ہوا پھینکتا ہے نا, آپ اس کا سائنسی نظام اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ساری ہماری, اچھا ہمارے جسم میں سب سے حساس چیز ہماری پتلی ہے. سرکار کا فرمان ہے, مفہوم ہے میرے آقا مدینے والے کا, کہ 9 فرشتے صرف اللہ نے آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا, چوٹیں لگتی ہیں لوگوں کو, یہاں بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوئے ہوں گے, یہاں لگے ہوں گے, اتنے بڑے بڑے زخم ہوں گے, اللہ اس کو بچا لے گا. 9 فرشتے صرف اس آنکھ پہ اللہ نے مقرر. رات کو 3 سلائیاں درود پاک پڑھ کے ڈالیں. ایک زمزم آنکھوں کا بہترین علاج ہے, ڈراپر میں ڈال کے آنکھوں میں ڈالیں.
2. तीसरी चीज ये है कि आंख की जैतून के तेल से मालिश करें. हम आंख की मालिश नहीं करते. इसकी मिसाल देता हूं. बच्चा रोता है ना, आंखें मलता है, आंखें मलता है. अब मैं बच्चा रो रहा होता है, आंखें मल रहा, मुझे मजा आ रहा होता है. मैं नहीं कहता कि बच्चा रोए. वो आंखें जो मल रहे हैं ना, उसकी आंखों की सेहत इसी में है. वो आंखें मल रहा है, रो रहा है, नाक भी बह रही है. हम आंखों को नहीं मलते तेल से, हम आंखों की हल्की हल्की मालिश करें, हल्की हल्की तेल से मालिश करें, मालिश करें. वो तेल जैतून का आंखों में जाए, उसकी जलन हो, वो ठीक है सेहत के एतबार से. इसकी भी रिसर्च है. और फिर सो जाएं, सुरमा डाल के आंखों की मालिश करें. आपकी नज़र खूबसूरत, आपकी पलकें बड़ी बड़ी, आपकी आंखों में चमक, हुस्न जमाल, खूबसूरती. उम्र ढल जाएगी, आंख नहीं ढलेगी. बस हाजिर जी, इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए कुछ बताइए. कुव्वत दिफा, इम्यूनिटी को कहते हैं हमारी कुव्वत दिफा कैसी हो, यानी आने वाले रोग, बीमारियां और आने वाली वबाएं हमें ना लगे. हमारा दिफाई निज़ाम, डिफेंस सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए. कुव्वत दिफा को, इम्यूनिटी को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और जिस्म में शामिल करें. आपका दिफाई निज़ाम मजबूत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा. वो है कलवंजी. मेरे आका ने फरमाया हब्बतुस सौदा, कलवंजी जो है वो मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है. मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने 45 साल जो है वो प्लम्बरी का काम करते थे, पाइप फिटिंग वगैरह. मैं अरब की दुनिया में रहा हूँ. मेरी जेब में एक डिबिया होती है, निकाली, चंद दाने, चुटकी, छोटी चुटकी, बड़ी चुटकी नहीं. मैं सुबह शाम कलवंजी की मुंह में रख लेता हूँ, बस ऐसे चूस लेता हूँ, दाने निकल जाता हूँ. 45 साल पूरा मैं दवाई नहीं खाई, मेरी कलवंजी ने मेरा इलाज किया. अगर आप कलवंजी, मैं एक आटा बताया करता हूँ और उस आटे को लोगों ने बहुत पसंद किया. आप जो आटा गूंथते हैं, उस आटे में एक चुटकी कलवंजी, एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी सौंफ और एक चुटकी हल्दी की डाल के वो रोटी खा के देखें. कहाँ गया पेट, कहाँ गया वेट. और आप खाएं नान, तो फिर कहीं अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल. मैदा वो किसी भी शक्ल में है, वो बेकरी की शक्ल में है या नान की शक्ल में. तो ये अगर आप अपने आटे में ये चीज़ें इस्तेमाल करें. बिल्कुल सही. अब आपने वो जान निकालने की बात कर दी है, तो कब्ज़ का भी कुछ बता दीजिए, जो बहुत सी बीमारियां जिसकी वजह से आगे ट्रैवल कर रही होती हैं. बम्बे में जलसा था बहुत बड़ा, बहुत बड़े लोग थे उसमें नेहरू भी, जिन्ना भी और पटेल भी, गंगाराम भी, बड़े बड़े लीडर थे, सारे बैठे हुए थे और ये जलसा हो रहा था. एक बंदा ना सामने बैठा बार बार खांस रहा था. अच्छा, आप देखना तो खांसता बंदा, अचानक खांसी आ जाए, लेकिन मुसलसल खांसना, तो ये मुसलसल खांसना अजीब लगता है. मैं एक जगह पढ़ रहा था, ये सारे लीडर बैठे थे, एक उनमें बैठे थे, वो कहने लगे इनको वो टोटका इस्तेमाल कराएं जो फलां हकीम साहब ने अपनी किताब में लिखा है. 2 बंदे 3 बंदे मुस्करा दिए, बाकी खामोश देखने लगे, पता नहीं क्या टोटका होगा. जो मुस्कराए मैं समझ गया कि ये. हमारे यहाँ मेरे पास एक पुरानी दाई आती थी, डिलीवरी को दाई कहते हैं, अब तो डिलीवरी अस्पतालों में दाई, बड़े ऑपरेशन होते हैं अब तो. वो कहती थी, मैंने उनसे टोटके पूछता था, वो मुझसे दवाइयाँ लेके जाती थी, मैं उनसे सीखता था, आज भी सीखता हूँ. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ज़िंदगी में बच्चे की सेहत के लिए कोई टोटका बताएं. तो कहने लगे मैं एक ऐसा टोटका बताती हूँ जो बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक के लिए भी है. अपनी मकद रेक्टम, अपनी पखाने की जगह को कभी तेल से खुश्क तर रखें, कभी खुश्क ना रखें. माएँ जो हैं हमेशा बच्चे की मकद को तेल लगाती थी, नाफ को लगाती थी, नाक के अंदर लगाती थी. वो जो बंदा खांस रहा था ना, उन्होंने कहा कि उसको कहो वहां तेल लगाए. वो मुस्करा दिए. बज़ाहिर बात मुस्कराहट की, लेकिन सच और हक का एक है. फिर मैंने एक बंदे से कहा
میری ٹیم ہے سوشل میڈیا کی. میں نے کہا یہ مقد کو تیل لگانے کی مجھے سائنس نکال کے دو. جو انہوں نے سائنس نکال کے دی میں تو حیران ہو گیا کہ جو پرانے ٹوٹکے ہیں گورا سارا دن میرے خیال میں کام ہی اسی پہ کر رہا ہے, اسی کی ریسرچ کر رہا ہے, جن ٹوٹکوں ہم بھول گئے, جن کو ہم چھوڑ چکے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قبض کا علاج ہے. بات چلی تھی قبض پہ, قبض کا علاج ہے. یہ ٹوٹکا تیل لگانے کا قبض کے لیے, آنکھوں کے لیے, چہرے کے لیے, حسن و جمال کے لیے, یادداشت کے لیے اور بواسیر کے لیے بہت کمال چیز ہے. ایک غذا بتاتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آیا اور کہنے لگے کہ میں اتنا مریض ہوا کہ ایک کوئی جرنل ڈاکٹر ہیں جو جرنل ضیاء الحق مرحوم کے بھی معالج تھے, اور اس سے پہلے بھٹو مرحوم بھی ان سے علاج کرواتے تھے. ایک ہمارے فضل علیہ صاحب ملک کے بڑے ہیں, وہ بھی فلاں. میں ان کے پاس گیا نا, ان سے بڑا مشکل سے وقت ملا, گیا, اپنی ساری بیماری بتائی تو مجھ سے کہنے لگے جو میں کہوں وہ ہوگا. کہا غذا کے طور پہ وہ پکے ہوئے امرود کھائیں جن کو لوگ بظاہر گلا ہوا سمجھ کے پھینک دیں. دیکھیں امرود گلا اور پکا میں فرق ہے. گلا ہوا وہ ہوگا جس میں کیڑا ہوگا, اور اگر نرم ہو کے دبا ہے تو وہ گلا ہوا نہیں ہوگا, وہ دبا ہوا ہوگا, اور وہی اصل پکا ہوا ہوتا ہے. اصل وہی پکا ہوا ہوتا ہے. اگر کیڑا ہے تو وہ گلا ہوا ہے. اکثر وہ خود سستا ملتا ہے, جبکہ صحت یاب وہی ہوتا ہے. تو اس کو لے لیں, اس پہ کالی مرچ, ہلکا نمک چھڑک کے کھانے کی جگہ کھائیں. کہنے لگا میں نے صرف 11 دن کھایا تھا. کھانے کی جگہ قبض, کچھ دل کی بیماریاں تھیں, کچھ جگر کی بیماریاں تھیں, کچھ اعصابی بیماریاں تھیں, مجھے نیند نہیں آتی تھی, ساری رات گولیاں کھاتا تھا. صرف امرود کھانے کی جگہ پیٹ بھر کے کھایا. کہا مجھے جرنل ڈاکٹر نے کہا تھا, آرمی کے جرنل تھے, وہ کہنے لگا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پیٹ بھر کے کھائیں, اتنا کہ کھانے کی طلب نہ ہو. اور کہا آخری دفعہ بتایا تھا کہ اتنا کھائیں کہ اب کہیں گے اب کھایا تو الٹی آ جائے گی. بہت خوب. حضرت جی آخر میں 2 سوال. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کینسر کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, اور اگر کسی کو ہو گیا خدا نخواستہ تو اس کا علاج کیا ہے؟ جب سے اپنی زندگی میں تانبا چھوڑا ہے نا, کاپر, تانبا, اب ہماری جتنی بھی فوڈ سٹریٹ, بڑے بڑے کھانے کے مہنگے نظام ہے, وہاں تانبے کا برتن دیا جاتا ہے. ایک ہمارے لاہور میں ایک جگہ ایک ہوٹل ہے, اس کے لیے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے. وہ تانبے کے برتن دیتے ہیں, کاپر کے. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ نے ایک کائنات میں ایک آسمان بنایا, وہ تانبے کا ہے. کاپر ہماری زندگی سے نکل گیا ہے, تانبا نکل گیا. ہمارے جسم کے ساتھ تانبا لگا ہوا ہونا چاہیے. پرانے دور میں بعض لوگ تانبے کا پاؤں کی کسی انگلی میں, ہاتھ کی میں چھلا پہن لیتے تھے, تانبا لگا ہوا ہو. ابھی میرے جسم کے ساتھ تانبا لگا ہوا ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ تو چاندی ہے. اچھا, اس کے نیچے یہ تانبا لگا ہوا ہے, یہ دیکھیے, یہ آپ نیچے دیکھیں, بالکل صحیح, بالکل لگا ہوا ہے, یہ اس کا نشان ہے. یہ دیکھیے, یہ نشان ہے. میں نے چاندی کے نیچے تانبا لگوایا ہوا ہے. میرے جسم کے ساتھ ہر وقت تانبا لگا رہے, کیونکہ میرے جسم میں کاپر ہے. کاپر میرے جسم کی ضرورت ہے. کاپر کو تانبا کہتے ہیں. تانبا جب سے جسم سے گیا ہے, بے اولادیاں, بے طاقتیاں, نامردیاں, دماغی کمزوریاں, اعصابی کمزوریاں اور خطرناک بیماریاں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں. مجھے ایک, کسی میں نام نہیں لیتا, کسی بہت بڑے سائنسدان بھی, ڈاکٹر بھی, انہوں نے کہا کہ چاندی اور تانبا لے لیں ایک ٹکڑا, اس کو آگ پہ گرم کریں, آگ گیس والی نہ ہو, کوئلے والی ہو, پانی میں بجھاؤ دیں, گلاس ہے اس میں بجھاؤ دے دیں, پھر گرم کرے بجھاؤ, 7 بجھاؤ چاندی کے دے دیں, 7 بجھاؤ تانبے کے دے دیں, وہ پانی پی لیں, اور وہ پھر دیکھیں, کیونکہ چھوٹے ذرے اس میں شامل ہوں گے, اس کے چھوٹے ذرے شامل ہوں گے, پھر اس پانی کی صحت یابی دیکھیں کہ دنیا کی جو خطرناک بیماریاں ہیں ان کو جاتا دیکھیں. میرے پاس ایک, یہ سوشل میڈیا میں پڑھا ہے, میں پروگرام کر رہا تھا تو ایک کسی ملک سے فون آیا کہ ہماری بچی ہے, زندہ لاش ہے, تو اس کو ہم نے 18 کروڑ کا ایک ٹیکہ بھی لگوایا. اس ملک کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے, اس ملک کے 18 کروڑ, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی.
میں نے انہیں ایک ٹوٹکا بتایا اور ایک وظیفہ بتایا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کہنے لگے خود بیلٹ باندھ لیتی ہے گاڑی کی, خود بیٹھ جاتی ہے. پہلے وہ ایک جسم کا لوتھڑا تھا. ٹوٹکا ہے صرف 100 روپے کا, 50 روپے. ہلدی باریک پیس لیں 50 گرام, خود پیسیں اور اس میں 100 گرام ملنگو ڈال دیں, تخم ملنگ کا. اس کی آدھی چمچ صبح دوپہر شام. بڑی عمر ہے تو 1 چمچ صبح دوپہر شام, اس سے چھوٹی ہے تو 1/4 چمچ حسب طبیعت. اور ایک وظیفہ ہے حامیم لا ینصارون. غزوہ خندق میں میرے آقا نے فرمایا صحابہ اہل بیت کو کہ یہ پڑھیں, اور اللہ نے فتح دی, کامیابی دی. حامیم قرآن میں بھی ہے یہ الفاظ اور حدیث میں بھی ہے. حامیم لا ینصارون. کثرت سے بہت زیادہ پڑھیں, حد سے زیادہ پڑھیں, اس کی بڑی تاثیر ہے. اور یہ ہماری لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. بہت خوب حضرت جی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اتنی شاندار طریقے سے آگاہی دی, اور جو بھی لوگ ظاہر ہے کہ دیکھ رہے ہیں, میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں بتائیں, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اپنی زندگی کو بہت ہی آسان بنا لیں گے, بیماریوں سے فری بنا لیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.